بات تشریف لائے اور آپ نے دین کو اس طریقے سے پیش کیا کہ جس طریقے سے ان کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کو لے کر دنیا میں آئے۔ سوچئے اور غور کیجئے کہ جب ہمیں یہ بات معلوم ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہمارا سرمایہ ہے اسلام اور ایمان کا وہ بزرگان دین سے ہمیں ملا ہے، اگر بزرگان دین کے سلسلے کو معاذ اللہ ختم کر دیا جائے تو آپ یقین مانیے کہ ایمان کا سرمایہ اور یقین کا سرمایہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے ولی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور یہ تو فرمائیے کہ آپ کا کوئی مرید جہنم میں جائے گا؟ ماں چبھتا ہوا سوال کیا کسی نے کہ آپ کے لوگ ہاتھ میں مرید ہوتے ہیں تو آپ کا مرید جائے گا کوئی جہنم میں؟ اللہ اللہ، اس زمانے میں اگر اس قسم کی بات کی جائے تو عقل چونکہ موٹی ہو چکی ہے، ایمان یقین کا رشتہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن آج کی دنیا سرٹیفکیٹ کے لفظ سے بہت زیادہ آگاہ ہے۔ آج کی دنیا میں پیسہ بھی چلتا ہے، سرٹیفکیٹ بھی چلتا ہے، ڈگریاں بھی چلتی ہیں۔ اس بات پر تو ہمیں یقین ہے کہ سرٹیفکیٹ کام کر سکتا ہے، اس بات پر تو یقین ہے کہ ایک چند بالش کا کاغذ ڈگری کی شکل میں اگر ہمیں مل جائے تو وہ تو کام کر سکتا ہے، اور اس بات کا یقین ہے کہ چند جھوٹے سکے اور کرنسی اگر ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم اس سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اس بات پر تو دنیا یقین رکھتی ہے کہ اگر کسی بڑے آدمی سے تعلقات ہو جائیں تو اس تعلقات سے سبھی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا تو اس بات پر دنیا سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت اور جنتیوں سے چونکہ تعلق نہیں رہا۔ اگر جنت اور جنتیوں سے تعلق ہوتا تو جنت اور جنتیوں کی بات ہم سمجھتے، جنت اور جنتیوں سے دور ہم ہو گئے، اس لیے جنت اور جنتیوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک لطیفہ ہے، یہ مشہور ہے کہ اللہ کا ولی جہاں ہوتا ہے، اللہ کی جو ولی، اللہ کے ولی کی جو قبر ہوتی ہے وہ جنت کا ایک گارڈن ہوتا ہے، جنت کا ایک باغ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ولیوں کے مزار پر سبھی جاتے ہیں، ایسا کوئی آدمی نہیں کہ جو جاتا نہ ہو، مومن بھی جاتے ہیں، منکر بھی جاتے ہیں، سبھی جاتے ہیں۔ کوئی دیکھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو جاتے سبھی کسی بہانے سے جائیں۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں پیش یہ آیا کہ ایک ولی کے مزار پر کچھ لوگ حاضر تھے، سنی لوگ بھی بیچارے حاضر تھے اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ بھی تھے۔ تو انکار کرنے والے نے ایک سنی عالم سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ولی کی جو قبر ہوتی ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے، تو بھائی جنت کا ایک باغ ہے تو باغ میں خوشبو بھی ہوتی ہے، اچھی خوشبو، تو یہاں تو کوئی اچھی خوشبو سننے میں نہیں آتی، کوئی جنت کی خوشبو ہمیں نہیں معلوم۔ سنی عالم نے بڑا مزے کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم جو کہتے ہو کہ خوشبو سننے میں نہیں آتی، بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے۔ یہ حدیث تو تم نے سنی کہ ولی کا جو مزار ہے وہ جنت کا ایک باغ ہوتا ہے، یہ تو تم نے سنی، اور یہ نہیں سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخیوں کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے۔
جو دوزخی ہوتے ہیں ان کو جنت کی خوشبو نہیں معلوم ہوتی. عجیب بات ہے. یہ آپ ذرا سوچیے تو صحیح کہ کیا دماغی صلاحیتیں ہماری کیسی خراب ہو گئی ہیں کہ ہم صبح سے شام تک کام کرتے ہیں کچھ، ہمارا ذریعہ ہے کچھ، ہماری ہیبٹ اور عادت ہے کچھ، اور دعویٰ ہم یہ کرتے ہیں کہ ساتھ ہمیں ولایت بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ولیوں کو بھی ہم پہچانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. میرے عزیز دوستو یاد رکھو، سبزی کے بازار میں کپڑا نہیں ملا کرتا اور کپڑے کے بازار میں ڈائمنڈ کی خریداری نہیں ہوتی. الگ الگ اسٹیج ہے، الگ الگ بازار ہے اور الگ الگ اس کی دکانیں ہیں. ولایت کی جو منزل ہے وہ ایک الگ منزل ہے اور اس کے لیے اس منزل کو سمجھنے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی اگر ایک بالغ کا سرٹیفکیٹ اگر کام کر سکتا ہے اور سفارش آج کی دنیا میں کام کر سکتی ہے تو پھر اگر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ان کا نام لیوا اگر جنت میں چلا جائے تو آخر اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ آخر ان کا نام لینے والا تو مسلمان ہی ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہی ہوگا تو مسلمان تو جنت میں جائے گا ہی، یقیناً جائے گا جنت میں. تو اگر حضور غوث الاعظم کی نسبت سے اگر کوئی آدمی جنت میں چلا جائے تو یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اللہ اللہ. عزیزو اور دوستو انشاءاللہ تعالی بہت سی مجلس ابھی ملے گی اور ان مجلسوں میں یہ تمام مسائل انشاءاللہ پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو پوچھا یہ گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ کا مرید جنت میں، کوئی مرید جہنمی میں بھی ہے، سب جنت میں ہی جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کا جو وہ انچارج ہے، مالک جس کا نام ہے، اس سے میں نے پوچھا کہ اے مالک تو یہ بتا کہ پاس جو رجسٹر ہے اس رجسٹر میں میرے مرید کا نام ہے؟ تو مالک دوزخ اور دوزخ کا جو انسپیکٹر ہے اس نے جواب دے دیا کہ حضور ہمارے رجسٹر میں آپ کے کسی مرید کا نام نہیں. بات بالکل صاف ہے، ظاہر ہے کہ نام ہو کیسے سکتا ہے بھائی؟ جب مسلمان کا نام اس رجسٹر میں نہیں ہے تو پھر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرید ہوگا یقیناً وہ ارادت مند ہوگا اور مسلمان ہوگا، تو پھر اس کا نام کیسے ہو؟ ان کا نام کوئی نہیں. خیر بتانا یہ ہے کہ جب حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ دوزخ کے رجسٹر میں میرے کسی مرید کا نام نہیں، تو پھر ایک نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے آپ کا مرید کون ہے؟ ایک تو مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے اور کچھ باتیں کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے راستے کے اوپر. اب یہ بھی مسئلہ ایک سمجھانے کا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بھائی مریدی کا فائدہ کیا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ، وہ پھر کسی دوسرے موقع پر. تو بتانا یہ ہے کہ پوچھا یہ گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ کا مرید کون ہے؟ مرید کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو وہ مرید ہوتا ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، تو اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والے مرید تو آپ کے زمانے میں ہوں گے، لیکن وہ جو قیامت تک آتے رہیں گے جو اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، اور قادری سلسلے میں جو لوگ مرید ہوتے ہیں اور بیعت ہوتے ہیں، تو حضور ان کے متعلق ارشاد فرمائیے کہ ان کے متعلق آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا مرید ہے. اس طرح سے قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں وہ میرے مرید ہیں. اس بات سے اندازہ کیجئے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا ہے. آپ نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا
کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنتی ہوگا اور جو مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس کا مقام کچھ اور ہوگا، کیونکہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مسلم اور مومن ہوگا، اور مجھ سے وہ محبت نہیں کرے گا کہ جو مسلم اور مومن نہیں ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت بھی عجیب چیز ہے، اور خوب یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو بڑا پیار کرتا ہے کہ جس بندے کی کسی سے نسبت ہو جائے۔